اللہ نے کبھی اس کا بل ہم سے نہیں مانگا، لیکن محبوب کریم فرماتے ہیں تم وفادار بنو، ساری محبتیں توڑتی ہیں، لیکن حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے، ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہتے ہیں، یہ رقابت پیدا نہیں کرتی محبت، یہ محبت جو ہے وہ حبیب پیدا کرتی ہے، یہ محبت پیدا کرتی ہے، کرنے والے آپس میں حبیب کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی محبت کا سبب کیا ہے؟ میں آپ سے شناسہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے شناسہ نہیں ہیں، لیکن آپ کی پیشانیوں پہ چمکتا ہوا پیار، آپ کی پتریوں پہ لکھی ہوئی محبت، اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ امت وحدہ بن جائے تو حضور کے قدموں میں آنا ہوگا، جب حضور کے قدموں میں آ جائیں گے تو مقصد زندگی بھی نصیب ہو جائے گی، اور یہ امت وحدہ بن جائے گی۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس چھوڑیں تو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برسا کے کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام اولا بیس، کہ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے آ، سارا دین نام اسی کا ہے۔ حضور تک نہیں پہنچے تو کلمہ پڑھ کے دیکھو تو وہ خلاصہ ان کی گاڑیوں، ان کے رکشوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کے عمومی لوگوں کا مزاج کیا ہے، تو وہ پڑھنے کو ملتا ہے مختلف جگہوں پہ۔ تو ہمارے ہاں بالخصوص جو جملے پڑھنے کو ملتے ہیں تو کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہیں تو جو ہے، میں نے کہا میاں تم نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کر دی، اور تمہیں اس چوکھٹ کا پتہ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی وہاں بے وفائی کا تصور بھی نہیں ہے، وہ وفا کی ریت نبھاتے ہیں۔ اوروں سے پیار کرو گے تو ایک نہ ایک دن بے وفائی کا داغ ہمیں دل پہ لینا پڑے گا، لیکن یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نوازتی ہے، بندہ نوازتی ہے، اور حضور سے تعلق قائم کرنے والا کبھی بھی بے شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں ذات کا حبشی بھی ہو تو جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، ملائکہ سے مانگنا چاہیے۔ صحابہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے اس چوکھٹ سے خیرات مانگا کرتے تھے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فی واد الحاجہ، حاجت ٹھیک ہوئی، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا۔ صحابہ حضور کے در پہ دستک دینے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، دہلیز پہ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود ہی آتے تو حاجت کہتے تھے، لیکن اگر کبھی دستک دینے کی نوبت آ جاتی، حالات ناگزیر ہوتے تھے، تو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا اس کا طریقہ، کانت تکرہ ابواب النبی بالاضافہ، تو وہ دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو وہ انگلیوں کے ناخنوں سے، پوروں سے دستک دیتے۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفا میں لکھا ہے کہ ناخنوں سے دستک دینے کا مقصود کیا تھا، تو ذرا ان کے لفظوں کی نغمگی دیکھیے، حسن و جمال میں، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سور کی عزت افزائی کے لیے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے، یہ اس کا شاعرانہ تقید ہے، اس نے عملاً درے حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھایا۔ یہ حضور کی چوکھٹ پہ گئے، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، اپنی بےتابی کا اظہار کیا، حضور آ گئے، کیونکہ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، ایسے ہی آئے کہ چادر حضور نے اوڑھی تھی، بکل کی تھی، کہتے میں نے حاجت کہی، حضور سے میری حاجت، ان کی محبت کا یوں درس بھی دیا۔ کسی سے پیار اور کسی سے محبت کرنے کا سلیقہ یوں بھی دیا جاتا ہے کہ اس کے فضائل اور مناقب بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان سے سنیے، مسجد نبوی سے کچھ دور گھر ہے، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راز، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کوئی راز کی بات کہتے ہیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ مختلف صحابہ کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں، ایک صحابی حضور کے جوڑے اٹھاتے تھے، صاحب النالین کہنا ہے، ایک حضور کا تکیہ اٹھاتے تھے، صاحب الوسادہ کہنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے لقب سے ملقب ہوئے، اور یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن کی نمازوں میں حاضری ہوتی، لیکن والدہ کا بڑھاپا، بیماری، تو شام کی نمازوں میں حاضر نہ ہو پاتے، لیکن آرزو تھی کہ حضور کے پیچھے جا کے نماز مغرب یا عشاء یا فجر پڑھوں، تاکہ ان نمازوں کے اندر حضور سے قرآن سنا جائے، یا کوئی اچھا قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو روح سرشاد ہو جاتی ہے، اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی. فرماتے ہیں ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، کیونکہ سورۃ الضحیٰ میں حضور کے حسن کا ذکر ہے اور حسین حسن کا ذکر خود ہی چھیڑ لیتے، گویا حسن خود ناز میں آ جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی چادر کی حضور نے بکر ماری اور حسن ناز میں آ گیا اور کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے. تو ام المومنین نے جب یہ سوال جو ہے وہ حضور نے یہ ام المومنین سلام اللہ علیہ سے کہا تو وہ بھی تو ام المومنین کے انہوں نے کہا کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا. تو کہتے میری آرزو تھی کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں. خیر ماں نے اجازت دے دی لیکن ایک شرط پہ اجازت دی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ حضور کے پیچھے نماز پڑھو لیکن میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. کیونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں. انہیں پتا تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتا تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو کبھی خالی نہیں موڑے جائیں. آقا کریم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے اس کے دروازے پہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. جواب نہیں آیا تو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، اگر 3 مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو اس میں واپس تشریف لے جاتا. دروازے پر دھرنا دے کے بیٹھ گیا نا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا کوئی مصروفیت تو گھر پہ نہ ہو تو کچھ لوگ تو بس جم جاتے ہیں گھر کے سامنے. اور میں سمجھتا ہوں یہ موبائل کا ادب بھی اسی سے سمجھنا چاہیے. اگر 3 مرتبہ آپ نے کسی کو کال کی ہے اور جواب نہیں آیا تو پھر کبھی صحیح تو ہم بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جب تک تیری ہوش سلامت ہے تو بس کال کرتا رہے. اور وہ بیچارہ چاہے نماز میں ہو، اور نماز میں موبائل کا مسئلہ یہ ہے اسے کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، بند کر لیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا. تو نماز میں کھلا رہ گیا اور پھر جلدی سے بٹن بھی نہیں مل رہا اور پھر سلام پھرنے کے بعد سارے نمازی سارے وظیفے چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے موبائل پہ بیل آئی تھی کہ اس کو کھا جائیں اور وہ چاہتا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں. تو حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا. میرے حضور 3 مرتبہ دستک دیتے، السلام علیکم کہتے، نہیں جواب آیا تو کوئی بات نہیں. حضور ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، السلام علیکم کہا، دستک دی. وہ اندر تھا، سوراخوں سے دیکھا، پہچانا بھی حضور ہے لیکن دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی. اس نے پھر کہا وعلیکم السلام لیکن دل ہی دل میں. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور واپس پلٹنے لگے تو اس نے جلدی جلدی دروازہ کھولا. حضور میں حاضر ہوں، میرے وقت جاگے کہ آپ آئے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ دستک دی. اس نے کہا حضور میں نے 3 بار سنا اور میں نے جواب بھی دیا لیکن میں کثرن ہولے ہولے بول رہا تھا. میری آرزو یہ تھی کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو. تو یہ حضور کا طریقہ تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی آرزو تھی کہ حضور دعا کریں. حذیفہ سلام اللہ علیہ کی ماں نے کہا جاؤ حضور سے جا کے جو ہے وہ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کروانا. کہتے ہیں میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے حضور میرے لیے میری ماں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیجیے. لیکن حضور ایسے مشغول ہوئے اذکار میں نوافل میں کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا تاکہ عشاء کا وقت ہو گیا. اذان پکاری گئی، حضور نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی ملی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی اور ابھی تک میں حضور سے اپنے لیے اور ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کروا سکا. تو ماں نے تو جاتے پوچھنا ہے کہ حضور سے دعا کروائی تھی تو کیا جواب کرنا. اسی اسنا میں حضور اٹھے تھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے. جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے نہیں کی آج کی مجلس میں ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے. سچی بات ہے، جس نے وہ شہر نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنہوں ویگ کے اکھیاں ٹھل دیاں نے، جنہوں ویگ کے ٹھل دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس کو شہر بن گیا. تو حضور جانے لگے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا تو تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی. حضور نے رخ تیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں، کل تو نام. میں نے کہا جی حضور میں ہوں. دل دھڑک رہا تھا کہ کوئی لمحہ مل جائے اور میں عرض کر دوں کہ میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. حضور فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو کیا، حذیفہ تو نہیں، کل تو نام. میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں.
آقا کریم نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امیک کا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب کام کیا بتاتے، وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، وہ تو بند لبوں کی گولیاں سمجھتے ہیں۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی مندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز نہیں جانتی۔ کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امیک کا، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ تو حذیفہ کیا بتاتے، کام تو ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا ہے، آج اللہ سے اجازت دے کے دو کام کرنے آیا، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، تو ان کے فضائل اور مناقب بیان کر کے بھی ان کی محبت کا درس دیا۔ تو کہا اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور میری اطرت سے، میری آل سے پیار کرو، اس لیے کہ یہ میری اطرت ہے، یہ میرا نسب ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ تو ہمارے دین نے تو ہمیں محبتوں کا درس دیا ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں الفتوں کا درس دیا ہے، اور ہمارا مسلک تو مسلک محبت ہے، اس لیے ہمیں محبت سیکھنی ہے، اصحاب سے بھی محبت، اطرت پیغمبر سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت، اور وہ محبت جو ادب کے ساتھ جڑی ہو۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو 3 گھنٹے کا لیکچر بنتا ہے اس عنوان سے کہ دین کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ سمجھتے ہوئے لمحوں میں 2 لفظوں میں آپ مجھے پوچھنا چاہیں دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار دوں گا۔ اقبال بولے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق سے ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ادب، اس کے رسول کا ادب، اہل بیت رسول کا ادب، اطرت پیغمبر کا ادب، اصحاب